ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہماری یہاں آئے ایک علاقے میں، مستورات میں بیعت طے کی حضرت کی، حضرت نے بیعت فرمائی، مستورات میں دعا کی، اور باہر آ کے گاڑی میں بیٹھے تو ایک ساتھی حضرت کے پیچھے پڑ گئے، حضرت میرے گھر بھی چلو۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ بولے حضرت میرے یہاں بھی عورتیں جمع ہے بیعت کے لیے۔ فرمایا یہاں کیوں نہیں لائے؟ نہیں، بولے حضرت ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھس گئے۔ حضرت فرمایا ایسا کرو میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں بولے حضرت آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں۔ حضرت ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے کام کرنے والوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ پتہ چلتا ہے کام کرنے والے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے تم اپنی منوانے پر آتے ہو۔ تمہیں مانے کا جذبہ نہیں، منوانے کا جذبہ ہے۔ بڑے بیماری فوراً پہچان لیتے تھے۔ تو پرانوں کا نہیں جمنا اس بات کی علامت ہے، یہ اپنے مقام پر بھی نہیں جمتا، اور پرانا کا جمنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے مقام پر بھی کام میں جمتا ہے۔ اگر یہاں بات سنتا ہے سمجھو یہ اپنے مقام پر بھی بات سنتا ہے، اور یہاں بات نہیں سنتا سمجھو اپنے مقام پر بھی بات نہیں سنتا۔ اب جب سنے گا نہیں تو جا کر کرے گا کیا؟ اور بزرگوں ایک بات سمجھ لو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمارے لیے جو دین ہے وہ پہلا دین ہے کام کے اعتبار سے۔ ابھی ہم کو کام کی ہوا لگی بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ سمجھو ہم تبلیغ میں پہلے دن، جب بھی آپ آؤ گے ایسا محسوس کرو گے پہلا دن ہے۔ آج تک میرے کو کچھ نہیں معلوم۔ جس دن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت میں نے آپ کو اس زمانے میں دیکھا جب آپ علم الصیغہ پڑھتے تھے، ایک کتاب ہے سرف کی گرامر کی، پر میں ابھی بھی وہی پڑھ رہا ہوں، یعنی میری پہلی کی کتاب ہے۔ نہ جاننے کے مزاج سے چلنا آدھا علم ہے، اور میں کچھ جانتا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ فرمایا میں۔ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے کیسا کہہ دیا کہ میں؟ پھر جاؤ ہمارے فلانے بندے کے پاس، یہ علامتیں ہیں، جا کر ملاقات کرو، ان کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت خضر سے جوڑی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو، بولنا مت۔ تم نے بولا کہ تمہاری ہماری چھٹی۔ بولے ٹھیک ہے، چلے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال خرقت لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ چلے کشتی میں بیٹھے، اس نے دیکھا اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ حضرت خضر نے چلتے چلتے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ارے بولے کیا کرتے ہو؟ اس نے تم کو مفت بٹھایا اور تم اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہو؟ بولے تمہیں صبر نہیں معلوم پڑتا۔ پہلی بات ہوئی تھی نا۔ ارے بولے پہلی غلطی ہے معاف کر دو، چلو۔ گئے آگے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کے مار ڈالا۔ الا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے چھوٹے بچے کو مار ڈالا تم نے۔ فرمایا پھر ختم جاؤ۔ ارے نہیں، بولے غلطی ہو گیا اب نہیں کریں۔ پھر چلے آگے، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا مسافر ہمیں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاؤ ضعیفہما، انکار کیا، ہم نہیں کھلائیں گے۔ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا۔ بولے کیسے آدمی ہو تم؟ ارے انہوں نے تم کو کھلایا نہیں، تم نے ان کا کام کر دیا۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بین، اب تمہارے میرے درمیان اب علیحدگی ہے۔ اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتے تھے، تم کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں، اب تم کیا جانتے ہو؟ اس چیزیں دیکھی تم کو معلوم نہیں، ایسا کیوں ہوا؟ اور سنو، وہ جو کشتی تھی نا اچھی تھی، ارے ظالم بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ اچھی کشتی دیکھتا تو لے لیتا، میں نے اس میں عیب لگا دیا، غریب کی کشتی بچ گئی۔ وہ بچے کو اس لیے مارا، اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بڑے دیندار تھے، بچے کی محبت میں بے ایمان ہو جاتے، میں نے بچہ مار دیا، ان کا دین بچ گیا۔ اور تم نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہ اس لیے دیوار کھڑی کی تھی کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا،
وکانا ابوہما صالحا، ان کے والدین دیندار تھے، نیک لوگ تھے، دیوار گر جاتی، یتیموں کا خزانہ باہر آ جاتا، ضائع ہو جاتا، اب میں نے دیوار کھڑی کر دی، جب بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا حق لے لیں گے، میں نے خیر و بھلائی کے جذبے سے کیا۔ یہ جو بڑے بول ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں آتے۔ کیا بات کہی تھی حنین میں صحابہ نے، اذا اعجبتکم کثرتکم، اللہ فرما رہے ہیں تم کہتے ہو ہم بہت ہیں، دشمن کم ہیں، 4000 دشمن ہیں، 8000 12000 ہم ہیں، ہم تو نمٹ لیں گے اس سے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قدم اکھڑ گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، اس عزائم سے بیٹھے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم سیکھنے، سمجھنے اور لینے کے ارادے سے آئے ہیں، اور میں کچھ جانتا رہی، ان کو کیا معلوم، میں جانتا ہوں ان کو نہیں معلوم، میں بہت جانکار آدمی ہوں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کس کی گھنٹی ہے؟ اسی مزاج سے چلو ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم لینے کے ارادے سے آئے، تو آدمی لے کر جاتا۔ میری زندگی بننی چاہیے، میری زندگی میں دین آنا چاہیے، یہ ارادے سے سنو گے تو اللہ دے گا۔ اس کے لیے ہر مجلس میں بیٹھنا، ہر ایک کی بات سننا، اور آدمی ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اگر آپ کو بار بار بولنے کو اچھا بھی نہیں لگتا، پرانوں کا مجمع ہے، اس کا مجمع آپ کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، ہم پرانے، یہ لوگ جانتے نہیں ہمارے مقام کو، آؤ آؤ بولتے، پھر کیا جاؤ جاؤ بولنا، بولو بھائی جاؤ تشریف لے جاؤ، ایسا بولنا پڑے گا پھر تو۔ یہ تو ایسا ہو کہ خود بیٹھے، خود آئے، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے، یہ خود جمع ہو جائے گا، قرآنوں کا مجمع ہے، اس سے آؤ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، یہ خود چل کر آئے، یہ خود مجلسوں میں بیٹھے، یہ خود بات سنیں۔ ہاں ایک انسان کی ضرورت ہے، اسے کوئی نہ تو نہیں بولتا آپ کو، انسان کی ضرورت ہے، ایک آدمی کو پیشاب کا شدید تقاضا ہے، سردی ہے، بوڑھا آدمی بیچارہ، چلا جائے، بوڑھا تو بیٹھا رہتا ہے، جوان ہی اٹھتا ہے، ہاں کون اٹھتا ہے؟ جوان اٹھتا ہے، بوڑھا بیچارہ برداشت کر لیتا ہے، گڑبڑ جوان کرتا ہے، جمنا ہی۔ انسان کی ضرورت کو تو شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن معمولی معمولی باتیں آدمی کو اٹھا دے، یہ مناسب نہیں۔ اور یہ مجلسیں اس لیے میں نے شروع میں کہا، اس لیے شروع کی گئی کہ وہ باتیں جو نظام الدین کی 4 دیواری میں کہی جاتی ہے، سارا مجمع تو نہیں پہنچ پاتا، نظام الدین گنے چونے لوگ پہنچ پاتے، سال میں وہ بھی 2 سال میں ایک دفعہ 500-600 کا مجمع پہنچ جاتا ہے، باقی جو دوسرا مجمع ہزاروں کا ہے کام کرنے والوں کا، اس کے سامنے بھی تو صحیح بات آنی چاہیے۔ اس وقت آئے گی جب یہ سنے گا کہ بھئی اس وقت کیا کہا جا رہا، کیا ضرورت ہے کام کی، اسے لے، انشاءاللہ اسے کام آگے بڑھے گا، علاقہ ترقی کرے گا، اور علاقوں میں دین کی فضا بنے گی، بے دینی ختم ہوگی، اللہ زندگیوں میں دین کو داخل کرے گا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام زندگی بنانے کے لیے دیا ہے۔ ایک تو ہماری مجلسوں میں جمنے کی عادت،